جامعہ ہادہ میں بنام انجمن جمعیت الطلباء ایک شعبہ قائم کیا گیا جس کی ترتیب اس طرح ہے۔ درجہ اردو دینیات سے لے کر دورہ حدیث تک کے تمام طلباء شریک ہوتے ہیں۔ بروز جمعرات بعد از نماز مغرب تا عشاء انجمن کی محفلیں منعقد ہوتی ہیں۔ اب اختتام سال پر طلباء کی حوصلہ افزائی کے لیے ضمنی مسابقہ رکھا گیا جس میں 94 طلباء نے درخواست دے کر اپنے شوق کا مظاہرہ کیا۔ 16 طلباء نے کامیابی حاصل کر کے فائنل مسابقے میں اپنے لیے جگہ بنائی۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ تعلیم بھی پائی سب کے پیارے بھی ہوئے، تعلیم بھی پائی سب کے پیارے بھی ہوئے، دنیا کو بھی خوش کیا ہمارے بھی ہوئے، لیکن یہ جو نور طبع پایا نہ گیا پھر کیا تم جو عرش کے تابع بھی ہوئے۔ سالکین راہ قویم اور مسترشدین رشد عظیم اور مریدین رب کریم، تاریخ کا ایک طالب علم ہونے کے ناطے میں بڑے وقوف کے ساتھ یہ بات کہنے جا رہا ہوں کہ پچھلے دنوں جب بھی امت میں دینی شعور اور ایمانی غیرت بیدار ہوئی ہے، تاریخ شاہد ہے کہ اس میں اہل دل کی صحبت کا فیض اور ان کی انقلاب آفرین کوششوں کا حصہ ضرور رہا ہے۔ انہوں نے بددینی اور ارتداد کی زد میں طاقت توڑیاں مارتی انسانیت کو اس دنیا دون کے غلیظ و پلید دلدل سے اٹھایا، انہیں اپنے ہاتھوں سے ایک ماں کی محبت دے کر انہیں صاف کر کے اخلاق حسنہ کے عطر سے معطر کیا اور پوری طرح ان کو مجلہ و مصفہ بنا کر عالم کون و مکان کے سامنے پیش کر دیا۔ کوئی بتا نہیں سکتا تھا کہ آج کا اے خدا وقت مرشد وہی ہے جو کل تک لوگوں کے قافلوں پر ڈاکہ زنی کیا کرتا تھا، بڑی بے دردی سے انسانیت کا خون کیا کرتا تھا، سفاکیت میں اپنی مثال آپ تھا، بدخلقی میں بے نظیر، عصیان و طغیان میں لاثانی تھا۔ یہی قذاب کے وقت آج شمع ہدایت بن کر ہزاروں پیراہنوں کا رہنما بن چکا ہے۔ بلا شبہ اطلاع و تاریخ دنیا کی روشنی ان اہل دل بندگان خدا کی توجہات کی ٹائم تھی، ان کی دعائیں نیم شبی کا زندہ جاوید کرشمہ تھی۔ اسی طرح حیات انسانی میں دکھائی پڑنے والا یہ خوشگوار انقلاب انہی خاصان خدا کی اثر انگیز تربیت کا رہین منت تھا۔ یہی وہ باہمت جماعت تھی جنہوں نے نفس کی مخالفت اور طاغوتی فلاسفوں سے اجتناب کی قوم کو ناصحانہ تلقین کی۔ انسان چاہے جو بات اچھی چاہے، بدیوں سے مختلف ہونے کی چاہے، انسان چاہے جو بات اچھی چاہے، بدیوں سے مختلف ہونے کی چاہے، شیطان سے وہ فلاسفی ہے منسوب جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو بھی چاہے۔ مگر محبان درویشان رب رحیم اسے زمانے کی ستم زری بھی کہیے، اپنے مسیحا کو اسی دنیا نے سب کو سست کہا، آنکھوں کو حیران کرنے والی ان کی انقلاب آفرینی دیکھ کر مارے حسد کے ان کے ساتھ یہ دنیا عداوت و دشمناوٹ پر اتر آئی۔ بالآخر انسانیت کی محسن خدائے واحد کی نورانی تجلیوں کی آمادگاہ کی نظیر کتنی ہستیوں کو محض اس جرم میں تہہ دیر کیا گیا کہ انہوں نے انسانوں کو صحیح سبق سکھایا تھا، بھٹکے ہوئے آہو کو سمت حرم دکھائی تھی۔ یہ دنیا کو کہاں پتا تھا کہ تمہیں ملنے والا یہ رزق انہی بزرگ ہستیوں کی خدا پرستی کا صدقہ ہے، تمہارے بقا کا راز انہی خاصان خدا کے الفاظ میں مضمر ہے، تمہاری دنیاوی اور مادی ترقی بھی انہی نفوس قدسیہ کے وجود کا صدقہ ہے۔
ارشاد نبوی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کتنا ہی دو ٹوک ہے، لعلکم ترزقون او تنصرون بضعفائکم، تمہیں جو نصرت و رزق کی نعمت مل رہی ہے، عین ممکن ہے کہ وہ تم میں سب سے کمزور سمجھے جانے والے کسی بندہ خدا کے وجود کا صدقہ ہو۔ محبان درویشان رب رحیم، اسے محبان درویشان رب رحیم مگر ان دنیا پرست اور مادیت کے پجاریوں کی چاہت کے بالکل علی الرغم سنت اللہ اور دستور الہی کی کچھ اس طرح چلا آ رہا ہے کہ اہل دنیا کی لاکھ عداوت سامانیوں کے باوجود کونوں مکان کا کوئی چپر اس طرح کے اہل دل بزرگوں سے خالی نہیں رکھا جاتا۔ ابدال کی ایک معین تعداد اس عرض گیتی پر ضرور بقید حیات رکھی جاتی ہے، حتیٰ کہ اگر ان میں سے کسی ایک کا پیغام عدل آ پہنچتا ہے تو کسی دوسرے صالح کو قائم مقام کر دیا جاتا ہے۔ یہ دستور خداوندی اس بات کا ضامن ہے کہ جب تک رب الجلال کی مشیت باقی ہے کوئی بھی طاقت اس دنیا سے خیر کو نہیں مٹا سکتی۔ منکرات پر نکیر اور مناہی پر روک ٹوک کا مشیت الہی پر مبنی پاکیزہ سلسلہ دنیا کی سپر پاور طاقتیں جمع ہو کر بھی بند نہیں کر سکتی۔ طاغوتی نظام کے فوجدار ناک رگڑ رگڑ کر مٹ تو سکتے ہیں مگر ارادہ الہی میں ان کی یہ حرکت ایک گھڑی کے لیے رکاوٹ نہیں ڈال سکتی۔ مدعی لاکھ برا چاہے کیا ہوتا ہے، مدعی لاکھ برا چاہے کیا ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ سالکان طریقت و شریعت اگر ہمیں اپنے معاشرے میں راست بازی اور صدق و وفا کو رواج دینا ہے تو اہل دل بندوں کی صحبت کے بغیر ممکن نہیں۔ اگر سماج کے اس وقت پر ایک چہرے میں نئے سرے سے جوانی کا رنگ بھرنا ہے تو پاکان خدا کا دامن تھامے بغیر کوئی چارہ نہیں۔ کہیے 100 مردوں کی ایک ہی دوا ہے، اہل دل بزرگوں کی صحبت بافیض۔ اگر ہم نے اس کیمیائی سعادت و نسخہ عز و شرف کو اسے جاں بنا لیا تو پھر ہماری زبانوں پر نوجوانوں کی آوارہ گردی کے شکوے انشاءاللہ نہیں رہیں گے، خواتین کی بے حیائی کے حادثات پھر قصہ پارینہ بن کر رہ جائیں گے، چوری اور ڈکیتی کے واردات پر انشاءاللہ ان بزرگوں کی صحبت کی برکت سے قدغن لگ جائے گا، فریب گری اور ضرور و غرض کے نقشے ڈھونڈے نہیں ملیں گے۔ ایک ایسا معاشرہ وجود میں آئے گا جسے دیکھ کر آنکھیں ٹھنڈی اور دل پرسکون بنیں گے۔ اقبال نے کیا خوب کہا ہے، تمنا درد دل کی ہے تو کر خدمت فقیروں کی، نہیں ملتا ہے گوہر بادشاہوں کے خزینوں میں، نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی، ارادت ہو تو دیکھ ان کو، یہ بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنے آستینوں میں، یہ بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنے آستینوں میں۔ مگر محبان درویشان رب رحیم اگر کسی کو گلا ہے کہ آج کے اس پر آشوب ماحول میں بھلا احمد اللہ کہاں، سماج کی اس وقت بھلا احمد اللہ کہاں، اس دورے پرفتن میں لوگوں کو عشق الہی میں اپنی نظر و توجہ سے مقبول کر لے ایسے پیرے بگا کہاں، تو میں ان کی خدمت میں بصد ادب عرض کروں گا کہ بزرگوں کے سر پر سینگ نہیں ہوا کرتے، وہ ہماری بھی ضرور موجود رہتے ہیں اور اپنے خدا داد یعنی بیضا سے کتنے ہی اندھیروں کو روشنی بخشتے رہتے ہیں۔ آخر میں شعر کے ساتھ تقریر کو ختم کرتا ہوں۔ میری زندگی کا حاصل میری زیست کا سہارا، میری زندگی کا حاصل میری زیست کا سہارا، تیرے عاشقوں میں جینا تیرے عاشقوں میں مرنا، مجھے کچھ پتا نہیں تھا تیرا در کیا ہے یا رب، فقط تیرے عاشقوں سے سیکھا تیرے سنگ در پہ مرنا، کسی اہل دل کی صحبت جو ملی کسی کو افضل، اسے آ گیا ہے جینا اسے آ گیا ہے مرنا، وما علینا الا البلاغ۔